وسیم آپ سے آغاز کروں گا، کیا انٹریکشن ہوا آرمی چیف کا؟ کیونکہ جو سوشل میڈیا پہ اس کے بعد خبریں چلنا شروع ہوئیں کہ انہیں قرآن پاک کی آیات پڑھ کر تو وہ ترجمہ کے ساتھ جب لوگوں کو موٹیویٹ کیا تو وہاں بڑا ماحول پیدا ہوا. کیا باتیں انہوں نے پہلے خود سے کہا، کیا انہوں نے؟ آپ کی زبانی سن لو. جی ملک صاحب بہت بہت شکریہ، بڑی آنر کی بات ہے آپ جیسے سینئر صحافی کے ساتھ آپ ہمارے استادوں میں شامل ہوتے ہیں. تو آج جو آپ نے بہت ڈیٹیل سے بتایا، بالکل اتنی زیادہ بریفنگ انہوں نے نہیں دی جتنی آپ کو پتا تھا ماشاءاللہ. یہی باتیں پہلے ہو چکی تھی سیمینار میں، اس کے بعد آرمی چیف کا خطاب ہوا تو کچھ دیر وہ انگلش میں بات کرتے رہے کہ چونکہ ڈپلومیٹس بھی تھے، انہوں نے معذرت کی کہ میں انگلش میں بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈپلومیٹس اور باقی لوگ ہیں ان تک میں نے بات پہنچانی ہے تو انگلش میں بات کروں گا، لیکن مجھے فخر ہے اپنی اردو زبان پر اور پنجابی بھی ہماری زبان ہے، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے اور ہے. تو جب وہ انگلش کی بات ختم کی تھوڑی دیر، اور وہ بھی کافی دیر مفصل بات کی، اس پہ یہی کہا کہ پاکستان میں کچھ عناصر مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلانا چاہتے ہیں، ڈسپونڈنس پھیلانا چاہتے ہیں، تو وہ ساری غلط باتیں، ایسا نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ان کے پاس پیپر تھا جس پہ اعداد و شمار تھے، اور اس میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان دنیا میں اس وقت آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے اور نئے سینسس کے تحت شاید کوئی چوتھا بن جائے گا. اور انہوں نے کہا گندم پیداوار میں ابھی بھی 7واں بڑا ملک ہے، اور چیزوں کی پیداوار بتائی. اور وہ جو آپ ریکارڈ ایکٹ معاہدے کا ذکر کر رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ تانبے میں پاکستان اس وقت 5ویں نمبر پہ ہے، ریکارڈ ایکٹ کے بعد شاید چوتھے نمبر پہ دنیا میں بڑا ورلڈ لارجسٹ پروڈیوسر آف کاپر ہوگا. اور اگر چاغی کے جو پوٹینشیل ہے ہم اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں، پورا جو کاپر کی مائنز ہیں وہاں پہ، تو پھر ہم نمبر 1 ہو جائیں گے دنیا میں. تو انہوں نے وہ سارا بتا کے پھر کہا کہ کیا اتنی ساری ہماری استعداد کے بعد مایوسی جائز ہے کیا؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آج ایک مسلمان کے طور پہ آپ سے مخاطب ہوں. پھر انہوں نے جو اسلام کے حوالے سے بات کی تو پھر واقعی میں یہ تلاوت والی بات، بالکل انہوں نے ساری آیات قرآنی تلاوت کی. وہ ایک حافظ ہیں اور آج ان کا حفظ نظر آ رہا تھا تجوید کے ساتھ فی البدی. سورہ الزمر کی وہ 39ویں صورت قرآن پاک کی، اس کی 53ویں آیت انہوں نے کچھ آیات پڑھی ہیں، مجھے لا تقنطوا من ایک کہا رحمت، انہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور ایک ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس کے حوالے سے ایک اور آیت بھی ہے کہ مایوس نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کہ کافر ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا مایوسی اسلام میں کفر ہے. پھر اس کے بعد جنگ احد کا حوالہ دیا کہ اس میں مسلمان جب تھوڑے سے وہ ہوئے کہ بظاہری شکست ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، تو اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی کہ جی آپ. اچھا، آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی نا ایک ملٹری اکیڈمی کا پرہیپس ایونٹ تھا، وہاں پہ بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ اسلامک تاریخ کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں جب تھوڑے لوگوں نے اپنے سے بڑے لوگوں کے اوپر فتح پائی. وہ بھی ہے. تو آج انہوں نے دوبارہ اس کا بھی دوبارہ آج حوالہ دیا. اس کا حوالہ دیا کہ ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم صادقین، نہ تم گھبراؤ اور نہ غم کرو، نہ دکھ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم حق پہ ہو. تو یہ یعنی اس طرح کی آیات پڑھتے جاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے تھے بالکل، اور موٹیویشن دیتے تھے. تو ایک موٹیویشنل اسپیکر کے متاثر ہوئے وہاں سے بیٹھے ہوئے، اچھا خاصا ماحول بن گیا تھا وہاں پہ. ایک تو سائلنس تھی، بڑی سائلنس ہو بھی جاتی ہے جب آرمی چیف خطاب کرتے ہیں، آپ کو پتہ کم ہی موقع ملتا ہے. محلہ پہلی دفعہ تھا یہ کہ انہوں نے اتنے بڑے مجمع سے خطاب کیا، تو سائلنس تھی. پھر اس کے جب انہوں نے آیات پڑھ کے ان کے ترجمے کرنے شروع کیے اور کہا کہ کیا آپ کو یہ نہیں کہا گیا اسلام میں، کیا قرآن میں آپ کو یہ حکم نہیں ہے، تو لوگ پھر چارجڈ ہو گئے اور نعرہ تکبیر لگنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے پھر کہا کہ میں نہ مولوی ہوں نہ ملا ہوں، میں نے یہ شوق سے سیکھا ہے. کسی اور محفل میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ کیوں سیکھا ہے. وزیر اعظم پہ کوئی اثر ہوا ان کی آیات کا پڑھ کے؟ انہوں نے جب سنائی تو انہوں نے بھی کوئی توبہ کی کہ میں بھی صحیح راہ پہ آ جاؤں. وزیر اعظم اس وقت تو کچھ نہیں اثر ہوا، لیکن جب اپنی اس وقت نہیں اثر ہوا، اس وقت وہ مطلب بظاہر کوئی انہوں نے بولا نہیں، لیکن اس کے بعد وہ اسپیچ میں البتہ انہوں نے کہا کہ سارا آرمی چیف نے کہا تھا کہ یہ انیشیٹو پرائم منسٹر کا ہے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، پورا آرمی بیک پہ ہے. لیکن جو بات آپ نے کی، پرائم منسٹر نے پھر وہی بات کی کہ سچی بات کرنی چاہیے، یہ انیشیٹو میرا نہیں ہے، یہ انیشیٹو آرمی چیف کا ہے. قرآن پاک کی انہوں نے آیات پڑھی ہیں تو میرا خیال تھا کہ توبہ بھی کر لینی چاہیے نا، وہاں پرائم منسٹر ہو یا باقی لوگ ہوں، ان کو کہنا چاہیے کہ آئندہ سے ہمیشہ حق سچ کا ساتھ دیں گے. آج ہی ان کا بیٹا ایک عدالت میں بری ہو گیا، حالانکہ یو نو دیٹ کہ وہ پاکستان کے بہت ساری کاروباری لوگوں میں سے وہ ایک کیس تھا. باقی لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، پیسہ گھما کے دبئی سے ریمیٹنس کر کے لے کے آتے، ٹیکس وہی ان کا کیس ہے. تو وہاں توبہ بھی کرنی چاہیے نا سر کہ آئندہ یہ کام نہ کریں. ایسی توبہ تو نہیں کی. پیچھے چلوں گا.